سلام 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 یا حسین، 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 سلام 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 یا حسین۔ یا خدا یا خدا، سرخ ہے آسمان، چیختی ہے فضا، سلام سلام یا حسین، غیب سے آ رہی ہے مسلسل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ عالی مدد۔ اس وقت ہم امام بارگاہ کشمیریہ میں موجود ہیں۔ اس امام بارگاہ کی ہسٹری کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 100 سال پرانا امام بارگاہ ہے، امام بارگاہ کشمیریہ، اور راولپنڈی کے قدیمی امام بارگاہوں میں سے اس کی حیثیت ہے ایک، اور اس کو 1922 میں حاجی حسین بخش صاحب نے وقف کی تھی جگہ، اور اس میں پھر مختلف ڈھوگرتے کے مومنین نے اپنا حصہ ڈالا، اور 1924 میں یہ امام بارگاہ تعمیر ہونا شروع ہوا۔ 6 محرم کے حوالے سے یہاں پہ قدیمی جلوس شبیہ شہزادہ علی قاسم برآمد ہوتا ہے۔ 8 محرم کو یہاں سے قدیمی جلوس شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا جھولا برآمد ہوتا ہے، وہ شیخ محمد حسین صاحب کے گھر سے برآمد ہوتا ہے، اور وہ بھی اسی امام بارگاہ میں ہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اسی طرح 9 محرم کو علم مبارک حضرت عباس علیہ السلام ملک محبوب الہی کے گھر سے برآمد ہوتا ہے، اور اب اس کے بانی جو ہیں ان کے اولاد میں سے عابد رضا، ساجد رضا اور برادران ہیں۔ اور اسی طرح 10 محرم کو یہاں پر شبیہ ذوالجناح اور جھولا شہزادہ علی اصغر اور علم حضرت عباس علیہ السلام، منظور حسین اور جمشید علی صاحب کے گھر سے برآمد ہوتا ہے، جو اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ ہمارے اور جلوس بھی ہیں جو مختلف مومنین کے گھروں سے برآمد ہوتے ہیں اور اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوتے ہیں، جن میں 5 محرم کا ہمارا قدیمی جلوس ہے جو مختلف گھروں سے برآمد ہوتا ہے اور اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ 2 محرم کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ ملک مظہر صاحب کے گھر سے جلوس برآمد ہوتا ہے اور اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح 19 رمضان کو جلوس ہے حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے، جو اس کا بانی میں ہوں، اور وہ میرے گھر سے علم مبارک برآمد ہوتا ہے، اور مسجد جعفریہ سے حضرت علی علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوتا ہے، اور اس کے بانی جو ہے انجمن سادات و مومنین ہے، اور جس کے صدر تھے جرار جعفری صاحب تھے۔ اور اس وقت کے حوالے سے میں ایک نام لوں گا ملک صفدر عباس صاحب کا، کہ انہوں نے اس جلوس کو نکلوانے میں بہت کردار ادا کیا تھا، اور تقریباً اس جلوس کو بھی 19 رمضان کو جلوس کو بھی تقریباً 50 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ مصطفیٰ صاحب کے گھر سے بھی جلوس برآمد ہوتا ہے۔ اور 3 جمادی الثانی کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ 3 جمادی الثانی کا جلوس بھی بہت قدیمی جلوس ہے، جس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، اور وہ جلوس جرار جعفری صاحب کے گھر سے برآمد ہوتا ہے۔ ان سے پہلے ان کے والد صاحب تھے مصطفیٰ صاحب، ان کے گھر سے برآمد ہوتا ہے۔ 3 جمادی الثانی کا جلوس بھی اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اسی طرح اور بھی جلوس ہیں۔ اور یہ 27 رجب کو ہمارے امام بارگاہ میں ایک قدیمی پروگرام ہوتا ہے جو کہ امام بارگاہ کے اندر ہی ہوتا ہے، اور اسی طرح کافی سارے مومنین کے پروگرام ہیں جو اسی امام بارگاہ میں ہوتے ہیں اور اختتام پذیر بھی ہوتے ہیں۔ اور اس امام بارگاہ میں تمام مومنین نے بڑھ چڑھ کر اس کی بنیادیں جب رکھنی ہو رہی تھی تو مومنین نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا ہے، جن میں میرے بزرگ شامل ہیں، ملک مصطفیٰ صاحب شامل ہیں، ملک پرویز اختر صاحب شامل ہیں، بابو فضل الہی صاحب شامل ہیں، بابو محبوب الہی صاحب شامل ہیں، اور ہماری انجمن حیدریہ کے جو صدر تھے پہلے ملک غلام عباس صاحب، جو اب فوت ہو چکے ہیں، اب ہماری انجمن حیدریہ کے صدر ان کے بیٹے ملک الیاس صاحب ہیں، جنہوں نے اس امام بارگاہ کو چلانے میں کافی کردار ان کا اس امام بارگاہ کو چلانے کے حوالے سے ہے۔ اور
ملک الیاس صاحب کی ایسی شخصیت ہے کہ وہ امام بارگاہ کے علاوہ بھی جتنے مومنین ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور اس امام بارگاہ کو محرم اور حرام کے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں. انجمن حیدریہ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک پروگرام کرواتی ہے. مجالس اعزاء باقاعدہ سے ہوتی ہیں اور 10 محرم کو دن کو یہاں پر پروگرام ہوتا ہے اور دن کو 2 بجے بر لب سڑک جو ہے وہ زنجیر زنی ہوتی ہے، جس میں تقریباً راولپنڈی کے تمام مومنین زنجیر زنی کرتے ہیں اور اس جلوس کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں. ابھی اس وقت اس امام بارگاہ میں قدیمی زیارات موجود ہیں جن میں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا جھولا اور شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی مہندی اندر پڑی ہوئی ہے اور یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں اور تقریباً ان زیارات کو 100 سال ہو گئے ہیں اور ان کو بنانے والے بھی فوت ہو چکے ہیں، لیکن یہ زیارات تقریباً 100 سال سے اسی طرح اپنی اصلی شکل میں موجود ہیں اور یہ سال ہر سال اسی طرح برآمد ہوتی ہیں اور اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوتے ہیں.